کچھ لوگوں کے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلوں میں کتنا سکون تھا، کتنی عزت تھی۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہونے لگتا تو ہمارے معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ ہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایسا کرنے سے اور کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس پر کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، لیکن ارادہ نہیں۔ جب کوئی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائے گا۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، باپ کے بنا پوری دنیا بکھر جاتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ، یہ سب آپ کو خیرات میں مل جائیں گے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی باپ کی پوری عمر کی محنت ہے، بلا وجہ اس میں نقص نہ نکالیں۔ اچھے شوہر بیویوں کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنتے۔ میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ مشکل کے بعد آسانی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں، ورنہ علم تو وہی ہوتا ہے جو انسان کے اعمال و کردار سے ظاہر ہو۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو دوست بن کر دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کسی کتاب میں درج تھا ہی نہیں جو سبق سکھایا ہے اس زمانے نے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلے جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی ناراضگی آپ کے لیے بے معنی ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بھی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا چاہیے۔ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہمان کو گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، کم کھائیں، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں بلکہ حرام میں شرم کیجیے۔ توبہ بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ تو اس کو ہی نصیب ہوتی ہے جس کو میرا مالک چن لے، اور ہمارا خالق صرف اخلاص سے بھرے ہوئے دل کو چنتا ہے۔ اللہ سے دوستی کرنا سیکھیں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن کا، رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارا کریں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی دنیا و آخرت جنت بن جائے گی۔ یا اللہ ہمارے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیجیے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کیجیے۔
وہ تمام جہانوں کا رب، واحد عظیم رب، نوازنا تو اس کی صفت ہے۔ اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آپ جھولی پھیلائیے تو صحیح، آپ کی جھولی بھر دی جائے گی، زخموں پر مرہم رکھ دیے جائیں گے، آپ کی دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا۔ دیکھنا بہت جلد اللہ کی مدد آئے گی اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ کیا لوگوں نے تمہیں توڑ دیا؟ سنو، تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، اسی کے پاس ہے تمہارے زخموں کا مرہم، اور وہ تمہارے دل ایسے جوڑے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکے گی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔